تو اس بندے کا اور اس کا جو تعلق ہے اس کے قیام میں، وعلیکم السلام، اس قیام میں اور قیام کے استحکام میں نماز کا، صلاۃ کا کتنا اثر ہے۔ یوں ہے جیسے کہ ایک حبل ہے، ایک پکی پیڈی رسی ہے، اور یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان رابطے کا اور اس ترابط کا ذریعہ ہے۔ اتنی اس کی وجہ اور بھی بیان کر دی ہیں پچھلی نشست میں۔ آج جو چیز ہم نے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کو کس انداز میں انجام دیا جائے، کس طرح اس کا اہتمام کیا جائے کہ وہ مقصد، وہ ذکر خدا کا مقصد، وہ رابطے کا مقصد، وہ قرب الہی کا مقصد، وہ بندگی کا اظہار جو ہے وہ مقصد پورا ہو سکے، اور پھر اس سے وہ فوائد حاصل ہوں جو مد نظر ہیں، جس کی وجہ سے اتنی اہمیت اس نماز کو دی گئی ہے۔ تو اس ضمن میں ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر آج کے ٹائم میں یہ سارے جو طریقہ کار نماز کے ہیں یا جن میں کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو نماز میں اپنانی ہیں، پھر جا کر آپ وہ اقامہ نماز کر سکیں۔ ویسے نماز پڑھتے تو سب ہی ہیں، یعنی بہت لوگ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، ایک اظہار ہے، ایک چیز سامنے رکھتے ہیں، اپنی ایک حاضری لگاتے ہیں۔ ہاں، یہ ایسے ہی ہے، سمجھے کہ نماز بھی ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے، جیسے کہ سکول میں نام لکھوا لینا اور حاضر ہونا، کبھی ہونا کبھی نہ ہونا، اور یا حاضر ہونا، لیکن آگے سکول میں جو مقصد ہے پڑھنے کا وہ کون حاصل کرتا ہے، کون نہیں حاصل کرتا، اور کتنا حاصل کرتا ہے، وہ اگر مہم صرف حاضری ہو تو پھر تو جس کی حاضری پوری ہوئی تو وہ بہت کچھ پا لے گا، لیکن اگر مقصد صرف سکول میں نام لکھا کر حاضری نہیں ہے، حاضری کے بعد اگلا مقصد مہم ہے، تو پھر جب تک اس کی شرائط پوری نہیں ہوں گی تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ہماری ایک اور بات بھی یہاں عرض کر دوں کہ ہماری بحثوں کا زیادہ تر محور خود کلام الہی ہے، یعنی ہم جو چیز یہاں کہنا چاہیں گے نماز کے حوالے سے یا باقی بھی، اس میں یہ دیکھیں گے کہ خود خدائے کریم نے ہمیں کیا اپنے قرآن میں، اپنے کلام کے ذریعے کیا بتانا چاہا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ خود کلام الہی کی وضاحت خود کلام الہی سے ہی ہو، چونکہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے یا ایک ایسا کلام ہے کہ اس کی وضاحت دوسری آیات میں، ایک لفظ اگر یہاں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اگلی آیات میں، کچھ اور آیات میں، قرآن کے کسی اور حصے میں بات ہوئی ہوگی، اور اس میں اس کا جو معنی ہے اس لفظ کا وہاں پڑا ہوگا، وہاں سے مل جائے گا، اس کی حد و حدود وہاں سے مل جائیں گی۔ تو یہ اقیم الصلاۃ ادھر تو خدا کریم نے ایسے بند اس میں کہہ دیا ہے، نماز کا اہتمام کریں، نماز کو قائم کریں، لیکن اے اللہ ہمیں یہ قیام کا مطلب کس طرح سمجھ آئے؟ تو پھر ہم جب قرآن کو پرولیں گے، اس میں پھریں گے، دیکھیں گے مختلف آیات میں خدا کریم نے یہ چیز ساتھ بتائی ہوئی ہوگی کہ قیام نماز، قیام صلاۃ یا اہتمام نماز اس طرح ہوتا ہے۔